بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا قدیم ترین، مضبوط ترین، دیر پا ترین اور نازک ترین رشتہ ہے۔ اب اس رشتے میں رب کائنات نے کچھ ایسے اصول و ضوابط ہمارے سامنے رکھے ہیں جن پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو بہت ساری الجھنوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سورۃ النور کی روشنی میں یہ پڑھا کہ اگر کوئی عام مرد یا عورت بدکاری کرتے ہیں تو ان کے لیے 4 عینی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لیتا ہے کسی کے ساتھ تو ظاہر بات ہے وہ 4 گواہ تو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ یہ بات خلاف عقل بھی ہے اور خلاف فطرت بھی۔ تو اس کے لیے پھر شریعت نے لعان رکھا ہے۔ یہی ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذین یعظون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام النور اور 6 آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم اور نہ ہوں ان کے لیے شہداء گواہ الا مگر انفسہم ان کی اپنی ذات فشہادت تو گواہی احدہم ان میں سے ہر ایک کی 4 شہادات 4 گواہیاں باللہ قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی انہو کہ بلا شبہ وہ لمن الصادقین سچوں میں سے ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو
تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے ایسے خاندوں کے لیے حکم بیان فرمایا ہے جو اپنی بیویوں کی نسبت ایسی بات کہہ دیں جو نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ تو ایسے شوہر اپنی بیویوں سے کیسے چھٹکارا پائیں؟ جب گواہ پیش نہ کر سکے تو لعان کریں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ وہ امام کے سامنے، قاضی کے سامنے آئیں اور دعویٰ کریں کہ یہ عورت واقعی بدکارہ ہے، اور حاکم اس سے پھر 4 قسمیں لے گا 4 گواہوں کے مقابلے میں، اور وہ کہے گا شوہر کہ میں سچا ہوں، میں نے اس کو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو اس پر الزام لگا رہا ہوں، وہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام شنقیطی نے اضواء البیان میں یہ لکھا ہے کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے جب پچھلی آیات مبارکات میں تذکرہ فرمایا کہ جو بد نصیب لوگ پاک باز عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان کا انجام کیا، ان کی سزا کیا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک عام بات کر دی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرے تو اس کے لیے پھر حکم خاص ہے، اور دلائل قرائن جو ہیں وہ الگ ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی پر عام حالات میں جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتا، جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ بیوی شوہر کی عزت ہوتی ہے، تو اپنی عزت کو اچھالنا کوئی بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اس آیت مبارکہ کے ایک شان نزول بھی اہل علم نے بیان کیا ہے، اور اس کے لیے پھر صحیح بخاری کی 4745ویں اور صحیح مسلم کی 1492ویں حدیث بطور ثبوت پیش کی ہے کہ ایک شخص عاصم بن عدی کے پاس آتا ہے، اور عاصم بن عدی بنو عجلان کے سردار تھے، تو فرمانے لگے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہو گے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور غیر مرد کو پائے، کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ اگر وہ قتل کرے گا تو اس آدمی کے قبیلے والے اس کو قتل کر دیں گے۔ تو کہنے لگے میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ سوال کر سکوں، آپ سوال کیجئے۔ تو سیدنا عاصم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات بیان فرمائی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے کو ناپسند فرمایا۔ سیدنا عویمر نے دوبارہ سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ناپسند فرمایا، یہاں تک کہ سیدنا عویمر کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ کی قسم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے میں رکوں گا نہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو ملاعنہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو قید کر دوں تو یہ ظلم ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ اگر بچہ فلاں فلاں شکل پر پیدا ہوگا تو سمجھ لینا کہ عورت جھوٹی ہے، اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ عویمر اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگا سکتا ہے، اور اگر بچہ اپنے باپ کی شکل پر پیدا ہوا تو پھر یقینی طور پر وہ عورت سچی ہے، شوہر نے غلط الزام لگایا ہے۔ اسی طریقے سے اسی حوالے سے
ایک اور روایت بھی معزز خواتین و حضرات پیش کی جاتی ہے اس کے شان نزول میں، اور وہ روایت بھی سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالاتر ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 4747ویں روایت ہے، جس کو آپ آسانی کے ساتھ 47 کہہ سکتے ہیں، اور وہاں بھی یہی واقعہ بیان ہوا ہے لیکن افراد مختلف ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو بلایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو تم میں سے کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ عورت کھڑی ہوئی، جب 4 قسمیں اس نے کھا لیں، 5ویں پہ پہنچی تو صحابہ کرام نے اس کو روک دیا، کہا یاد رکھو اگر تم نے 5ویں قسم کھا لی تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لاگو ہو جائے گا۔ تو وہ عورت کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس نے کہا کہ میں آج اپنی قوم کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گی، تو اس نے وہ قسم کھا لی، 5ویں بھی۔ اس پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات ہوگی۔ اور اسی روایت کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا، صحیح مسلم میں 1495ویں روایت ہے۔ بسا اوقات روایات میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ جمعے کی رات تھی، یہ جمعے کی رات تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ تو معزز خواتین و حضرات، میری کوشش تو یہ تھی کہ یہ آیت مبارکہ آج ہم مکمل کر لیں، لیکن اس پر مزید انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں بات کریں گے۔ آج کا سبق وقت کی قلت کے باعث میں یہیں پہ روک رہا ہوں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔